ارے بچوں میرے لیے بھی کچھ چھوڑنا. یہ ویسے اصولاً کھانے کا بہت ہی غلط طریقہ ہے. ابھی ایک نوالا منہ سے نکلا ہے نہیں, حلق میں گیا ہے نہیں کہ دوسرا بھر لیا. اطمینان سے کھاؤ ذرا, رک رک کے, چبا چبا کے, اطمینان سے. نانی بھی جس میں اطمینان کیا نا اس کے بڑی لات. اے شیریں, سن رہی ہے؟ کچھ کما, کچھ کہا؟ یہ کیسی بیہودہ مثالیں استعمال کرنے لگا ہے؟ بھلا یہ بھی کوئی بات ہوئی؟ جس نے اطمینان کیا اسی نے لات کھائی. اماں سب دادی اور پھپھی کی ٹریننگ ہے, میں تو ساری زندگی تڑپی ہوں. ارشاد, اے میرے پیارے ارشاد. میرے پیارے ارشاد, ٹی وی پہ نا ڈرامے اسی نام سے آ رہے ہیں. اچھا نام ہے یہ, پیارے ارشاد. تیرے ابا کا کردار کرنے کے لیے تو افریقہ سے کوئی اداکار درآمد کرنا پڑے گا. اماں نہیں بولے, اب ایسی باتیں نہیں بولے. پتہ نہیں میرے ارشاد جنت میں مجھے یاد بھی کر رہے ہوں گے کہ نہیں کر رہے ہوں گے. ارشاد, اے میرے پیارے ارشاد. جنت کی کھڑکی. آم کی گرمی توڑنے کا ایک واحد حل ہے کہ ایک گلاس ٹھنڈا دودھ پی لیا جائے یا پھر ایک پاؤ جامن کھا لیے جائیں. لیکن ہمیں کون لا کے دے گا یہ چیزیں؟ ہائے, ایسے نازک موقعوں پر ارشاد بہت یاد آتے ہیں. ارشاد, میرے پیارے ارشاد. اتنے آم کھانے کی ضرورت کیا ہے جو پاؤ بھر جامن بھی کھانے پڑے بعد میں؟ یہ خبردار, جو کسی نے میری بچی کے کھانے پینے پہ نظر رکھی ہو تو. میری بچی خیر سے میرا مطلب ہے بیوہ ہے, اور جب تم دونوں یاجوج ماجوج کے اجتماعی طور پر آتے ہو تو اس میں ضرور کوئی شر پھیلانے والی بات ہوتی ہے جو تمہاری بیویوں نے تمہارے کچے ذہنوں میں ڈالی ہوئی. بول یار واجد, کیا کہنے آیا ایسا بول. کیا میں کیا کہہ رہا تھا؟ کہہ تو آپ رہے تھے, آپ کی تو عادت ہے ہمیشہ مجھے پھنسوانے کی. کیا مطلب پھنسوانے کی؟ میں جھوٹا فراڈ کا 420 آدمی ہوں کیا؟ پہلے ہرگز نہیں تھا, لیکن اب تیری بیوی نے تجھے بنا دیا ہے. کہتی ہیں جب تک تم لوگ اس گھر میں موجود ہو سالن میں بوٹیاں گن کے ڈالوں گی, اگر ایک بوٹی بھی کم ہوئی تو حلق میں انگلی ڈال کے نکال دوں گی. اماں آپ بتاؤ, ہم لوگ ڈاکو ہیں, ہمارے بچے لوٹے ہوئے. ارے ارشاد, توبہ توبہ. ارے اس کی والی تو ہے ہی چھٹی ہوئی بے غیرت. کیا مطلب چھٹی ہوئی؟ اگر چھٹی ہوئی ہوتی تو آپ کی اور اس کے ٹبر کے کھانے کی ذمہ داری اٹھا دی. میرے یتیم بچوں کو اور مجھے ٹبر کہہ رہے ہیں. اماں جان دیکھ رہی ہیں آپ؟ ارے ارشاد, کیوں چھوڑ کے چلے گئے اکیلا؟ ہمیں بھی ساتھ لے جاتے ارشاد میرے پیارے. بول تو ایسے رہی جیسے کمار سینما فلم دیکھنے گیا ہو اکیلا. شٹ اپ. اماں جان گھر کا ماحول بہت خراب ہو گیا. وہ تو ہے, وہ تو ہوگا. اس دن تیری بیوی ملکہ شرافت کے گانے دیکھ رہی تھی کیبل پہ. ارے جس گھر میں ملکہ شرافت کے گانے دیکھیں گے اس گھر کے ماحول کا تو اللہ ہی حافظ ہے. ملکہ شراوت کی بات کر رہی ہیں یہ یار, وہی جو مرڈر والی تھی نا. لیکن اب پہلے ایسی بات رہی نہیں اس کے اندر. اب تو وہ سنی لیونے نہیں ہے, بیبی سالب ڈولے دی بیبی, بہت. اب خیر میں فلمیں تو دیکھتا نہیں, آج کل کی بہت بیہودہ ہوتی ہیں, اور میں یہ بات بھی ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ تسنیم کوئی بیہودہ گانے دیکھ رہی تھی. اب چینل بدل رہی ہوگی, غلطی سے لگ گیا ہوگا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ویسے ان کی بیگم سے جو بھی کام ہوتے ہیں وہ غلطی سے ہی ہوتے ہیں. اگر نگہت جیسی معاملہ فہم عورت نہ ہوتی نا جو اس گھر کو سنبھالتی. معاملہ فہم عورت, ان کی بیوی نے تو اجاڑ کے رکھ دینا, برباد کر دینا تھا گھر. ہاں بھائی ٹھیک ہے. اگر میں اور میری بیوی اتنے ہی برے ہیں نا تو کیوں شامل کیا جاتا ہے ہمیں شر پھیلانے والے منصوبوں میں؟ بتائیے نا اماں جان کو, کیا کہہ رہی تھی آپ کی بیوی؟ یہاں کیا کہہ رہی تھی بتا. اماں جان وہ کہہ رہی تھی کہ شیریں کو علیحدہ فلیٹ دلوا دیا جائے. ارشاد کے مکان کا کرایہ تو آتا ہی ہے, اس میں 1000-2000 ملا کر شیریں کو اس گھر سے باہر نکال دیا جائے. بیوہ کی زندگی بھی کوئی زندگی ہے. ہائے کاش میں امریکہ یا یورپ کی بیوہ ہوتی,
फिर किसी के बाप में हिम्मत थी जो मुझे घर से निकालने की बात करता? अरे वहां की हुकूमत मुझे ज़कात भी देती, खैरात भी देती, और फिर मेरे शौहर का कोई अच्छा सा दोस्त मुझे अपने निकाह में भी ले लेता। इतनी इंसानियत है अमेरिका बरतानिया के इंसानों में। पागल वागल तो नहीं हो गए यार तुम, हैं? तुम्हारी बीवी के लिए कोई जरा सी बात करते तो तुम हत्थे से उखड़ जाते हो यार। भाई वाह, बड़े जन मुरीद देखे, लेकिन तुम जैसा जन मुरीद नहीं देखा मैंने। जन मुरीद? मैं हूँ जन मुरीद? छोड़े भाईजान, मेरा मुंह मत खुलवाएं। तो रोका किसने भाई तुम्हारा मुंह? बोलो, खोलो, बको, क्या कहना है? तस्नीम ने भाईजान की वीडियो बना ली भाभी के पैर दबाते हुए। कोई तहजीब, शराफत, कोई इज्जत है तुम्हारी बीवी के अंदर, या सब बेच खाई है? देखा मजन, देख लिया आपने? दूसरे के बेडरूमों की मूवियां बना रही है इनकी काबिले फखर बेगम साहिबा। खैर इसकी बीवी जो है सो है, लेकिन क्या तूने अपनी बीवी के मुस्तकिल पैर दबाने की मुस्तकिल ड्यूटी संभाल रखी है? ऐसी ड्यूटी अगर तू अपनी माँ के नाम की निभा रहा होता ना, तो जन्नत में तेरा एक घर हो जाता। लेकिन भैया, बीवियों की खिदमत करने से अल्लाह राजी ना होगा तुम बदबख्तों से। मैं इसकी बीवी को जेल करवा दूंगा, खुदा की कसम। कानूनन जुर्म है, बहुत बड़ा जुर्म है ये सब कुछ। मेरे कमरे की तो खिड़कियां बंद होती है, फिर मूवी बनी कैसे है? क्या वो पहले से कमरे में मौजूद थी, पर्दे के पीछे या पलंग के नहीं? और भी इसका मतलब है कि खुदा की कसम खून खराब हो जाएगा घर में, खून खराबा बता रहा हूं मैं। भाईजान के सर पे तो खून सवार है अम्मा। और इनकी बीवी को देखिए, है बीबीसी की रिपोर्टर बनी हुई है। अम्मा, ऐसी वैसी अगर कोई मूवी किसी मोबाइल चोर के हत्थे लग गई ना, तो वो तो दे देगा कहीं रिकॉर्डिंग करके। फिर क्या होगा? आजकल तो वो कौन सा बुक है ना, उसमें भी आ जाता है। अरे अल्लाह जाने मेरी कैसी कैसी मूवियां बना ली होंगी उसने, हैं? अम्मा जान, वो तो उसने ऐसे ही यूं ही तफरीहन बना ली थी। खिड़की के पट खुले हुए थे, वो गुजर रही थी, उसने यूं ही बना ली। इस बात को इतना संजीदा लेने की जरूरत नहीं है। मुझे अलग करवाने आए थे मेरी प्यारी अम्मा से, खुद ही फूट पड़ गई दोनों में। अरे क्या हुआ मेरी बच्ची, क्या हुआ शेरी? कुछ नहीं अम्मा, इरशाद बहुत याद आते हैं। हाय मेरा मीठा इरशाद। अरे मुझे छोड़ के कहाँ चले गए इरशाद? मेरे प्यारे इरशाद। अम्मा। हाँ बेटा, अल्लाह बेहतर करेगा। कितने याद आते हो इरशाद? अम्मा, अम्मा।